جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو کچھ لاہور میں ہوتا رہا 2 دن وہ سب نے دیکھ لیا، اور اللہ کا شکر ہے جو سب سے زیادہ میرا خیال سب نے سیاح ریلیف لیا کہ کوئی ہیومن کیجولٹی نہیں ہوئی، اس میں نہیں ہوئی۔ ادروائز جس طرح کا وہاں آپریشن یہ پولیس نے شروع کیا تھا، پھر بعد میں رینجز بلا لی گئی، اور پھر یہ بعد میں ہم نے دیکھا پی ٹی اے کے ورکرز اور زمان پارک کے اندر سے جو ریزسٹنس وہ دکھائی دی گئی تھی، تو لگ رہا تھا کوئی ایک اور ماڈل ٹاؤن جو ہے نا جو ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کے دور میں ہوا تھا۔ 14 کے قریب لوگ جو ہیں مارے گئے تھے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، گولیاں لگی تھیں۔ سو لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور یہ ان کی پارٹی نے بھی اپنے یہ ماضی کے لیسنز وہ انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں، اور پولیس نے بھی سیکھے ہوئے ہیں کہ جناب کہ ہم نے اتنی یہ فورس جو ہے نا اس لیول تک نہیں لے کر جانی کہ جہاں پر کوئی ہیومن کیجولٹیز ہوں اور بہت بڑا پھر ڈیزاسٹر ہو، بے گناہ انسان مارے جائیں، کل کو آپ پہ مقدمے ہوں، پرچے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا ماڈل ٹاؤن میں کیا ہو رہا تھا، میں تو سویا ہوا تھا، ٹی وی سے پتہ چلا تھا، انہوں نے ان پر رانا ثناء اللہ صاحب پہ ڈال دیا تھا۔ اسی طریقے سے ان پہ پرچے ہوئے، کیسز ہوئے، بہت بڑا کرائسس ہوا تھا۔ بعد میں آپ کو یاد ہوگا یہ اگر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اسی کو بنیاد بنا کر دھرنے کے لیے آئے تھے، اور اس پہ بعد میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان پہ بھی وہ کیسز وغیرہ جو ہے نا، سعد رفیق صاحب بھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا 2014 کی شاید بات ہے، تو اس وقت بھی کیسز ہوئے تھے بہت سارے انہیں میں۔ لہٰذا انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے جا کے فورس کا استعمال جو ہے وہ اتنا نہیں کرنا کہ اس کے بعد آپ کو کل کو گلے میں یہ ساری چیزیں پڑ جائیں اور آپ پھر کیسز بھگتے رہیں اور آپ پہ قتل پہ آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ ایک تو لیسن انہوں نے سیکھا۔ دوسری یہ ہے کہ پولیس نے سیکھا کہ جناب کہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے سیاسی لیڈرشپ نے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے آرڈر کیا، یہ ہوم سیکرٹری نے کیا، آئی جی نے کیا، پرنسپل سیکرٹری نے، کس نے آرڈرز کیے تھے کہ آپ جائیں اور وہاں پہ انہوں نے بیریئر ہی ہٹانے تھا، ماڈل ٹاؤن میں جائیں اور 14 بندے مار دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیسنس کچھ ماضی میں وہ سیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کوئی بڑی ڈیزاسٹر ہیومن ڈیزاسٹر نہیں ہوئی، کہ ہسٹری سے وہ سیکھنا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پولیس نے سیکھا کہ بھائی صاحب یہ جو پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں یہ آرڈر دے دیتے ہیں، سو پولیس نے اپنے سبق سیکھے کہ جناب یہ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر آرڈر کر کے بندے مروا کے تو کل کو یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے تو یہ تو ہمارے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں۔ ان پہ پرچے سے ہوئے تھے، کیسز ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں گرفتار بھی ہوئے تھے، کیسز چلے۔ گلو بٹ آپ کو یاد ہوگا، اس نے جو آ کے گاڑیاں شاڑیاں توڑے تھی۔ سو وہ پولیس نے سبق سیکھے، ادھر سے انہوں نے سبق سیکھے، سو وہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کا ایک وہ جو اپنا ایک اس کا سٹائل ہے، وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ میں میرا خیال کامیاب رہے ہیں کہ جناب کہ اگر آپ آئیں گے زبردستی کریں گے تو میں گرفتاری نہیں دوں گا۔ سو ان کا اپنا تھا، ورکرز ان کے ٹیسٹ ہوئے، ٹرائل ہوا۔ پہلے یہی کہا جاتا کہ برگر بچے ہیں جناب کہ یہ پیپلز پارٹی یا نواز شریف صاحب کے ورکر کی طرح یہ رجسٹ نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے جنرل ضیاء کے دور میں رجسٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ورکر نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، اور نواز شریف کے ورکر نے جناب مشرف کے دور میں انہوں نے رجسٹ کیا تھا، اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہیں یہ نواز شریف وغیرہ، یہ کہاں ان کا ورکر یہ رجسٹ اس نے بھی کیا۔ اچھا عمران خان صاحب پہ بھی یہی مطلب تہمت کہیں، الزامات کہیں، یہی لگتے تھے کہ برگر بچے ہیں جی ان کے، تو یہ کہاں مطلب ہے یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں وہ لڑیں گے۔ سو وہ بھی انہوں نے بھی ٹرائل دکھایا کہ نوجوان آئے ہیں، لڑے ہیں اسٹیٹ سے، برا کیا اچھا کہ اس پہ تو خیر ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس میں سے کس کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا، اور عمران خان صاحب کو اس کے بعد کیا، اس کے بعد فردر وہ اچیو کر سکیں گے، اس پہ تو بات کرتے ہیں۔ سوال جو بڑا ہے اس وقت مین جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیرو ہیں یا ولن ہیں؟ مطلب ڈیبیٹ ہے نا، دو حصوں میں اس وقت ایک تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی تعداد میں لوگ ہیرو سمجھتے ہیں کہ نا واہ کیا بات ہے، خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، پوری ریاست کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، وہ پھر فوج کے سامنے، ایجنسیز کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، وہ مطلب لا انفورسمنٹ کے سامنے، عدالتوں کے سامنے، ہر جگہ مطلب وہ جو خان صاحب کا ایک ہے نا امیج انہوں نے بنایا ہوا ہے لارجر دین لائف کا، وہ جو ہیرو والا امیج ہوتا ہے۔ اور ہندوستان پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کی امیج بڑی جلدی سیل ہوتے ہیں کہ جناب کہ وہ مطلب ون مین آرمی یا ڈیمولیشن اسکواڈ، ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور کسی سے نہیں بڑھتا، ماچو سٹائل، یہ مولا جٹ ٹائپ ہماری جو ایک اپروچ ہے، یہ اس کی بہادر آدمی کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو بھی اس کے کنسیکوینسز بہادر آدمی فیس کرے دیٹس اندر اسٹوری، بٹ لیکن لوگ تو ان کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ سو خان صاحب بھی کہہ سکتے ہیں رجسٹ کیا ہے، ڈیفائی کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آ کے ہیرو بنے ہیں۔ اس میں لوگوں کو مزید ان کو اگین میرا خیال وکٹم ہوڈ بھی ملے گی، شاید وہ یہی چاہتے بھی تھے خان صاحب کہ دکھایا جائے کہ میں اکیلا گھر پہ ہوں اور میرے یہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود مجھے عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے، مجھے مارنے کے پلان کیے جا رہے ہیں، انہیں جو تقریریں کہ سارا کچھ کیا۔ سو ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ بھی بندہ کھیلتا ہوتا ہے، سیاستدان ہمیشہ کھیلتے ہیں، سارے کھیلتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو کبھی سنے وہ مظلومیت کی آپ کو اپنی باتیں سنائیں گے، اچھا آصف زرداری صاحب سنائیں گے، بینظیر بھٹو صاحب سناتی تھیں، یہ سارے لوگ سناتے ہوتے ہیں لوگوں کے سمپتھیز لینے کے لیے، کہ لوگ پھر اس کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں کہ دیکھو یار کہ جو بندہ ہمارے حقوق کے لیے لڑا ہے اس پہ ریاست اور ریاستی ادارے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، دین اٹس کنورٹڈ انٹو آپ کے ووٹ بینک میں ہوتے ہیں، ووٹ لے کے پھر پاور میں آتے ہیں۔
سو خان صاحب کو یہ تو ہے کہ ان کے فالوورز کو یہ لگا ہے کہ خان صاحب کو گھیرے میں رکھ کے تو ان کے بعد پوری کی پوری ان پہ فورس جو ہے نا چڑھا دی کہ ایک طرف یہ ہے. سو وہ وکٹم ہوڈ کا ان کو فائدہ ہوگا, ان کا فالوور مزید ڈٹرمن ہوگا جی ہم نے خان صاحب کو ووٹ دینا ہے اور ان کو پاور میں لے کر آنا ہے. یہ ان کا اپنی طرف سے ہے. دوسری طرف سے ایک آئے گا ایک اور جو یہاں پہ ایک اس کی کلاس ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب از ایمرجنگ ایز اے ولن, کہ آپ کی پاپولیرٹی, آپ کا کرزما, آپ کی فین فالوئنگ, ووٹ بینک جو ہے وہ آپ کو کسی سائڈ پہ نہیں لے کر جا رہا. آپ لڑائی جھگڑے میں تو پڑ رہے ہیں, آپ اپنے ورکر کو بھی بلا رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ آپ ان کو کال رات کو 2 بجے دیتے ہیں, زمان پارک پہنچے, ٹرینڈ چل جاتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے جناب کہ ہم نے خان صاحب کو اپنا لیڈر بنایا تھا, کہ خان صاحب نے کہا تھا میں تمہیں آصف زرداری اور نواز شریف اور ان سے یہ تمام فورسز ہیں طاقتور, میں آپ کو ان سے بچاؤں گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان تمام کو ورکر جو تھا جنہیں خان صاحب نے بچانا تھا وہ رات کے 2 بجے اب اس میں زمان پارک جا کے خان صاحب کو بچا رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک ایلیمنٹ آف ویکنس بھی آتا ہے. بہت سارے مخالفین نے اس پہ ٹانٹ بھی کیے ہیں, انہوں نے طنز بھی کیے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں بہادر بنتے, ٹائم تھا ٹیپو سلطان کی باتیں بتاتے تھے, گیدڑ اور شیر کی زندگی کے فرض سمجھاتے تھے. اب پتہ یہ چلا ہے جو لیڈیز ہیں, خواتین ہیں, بہنیں ہیں, وہ آج زمان پارک کے بہر آ کے وہ خان صاحب کو پہرا دے رہی ہیں کہ کوئی اندر سے ہمارے لیڈر کو, بھائی کو نہ اٹھا کر لے جائے. سو یہ ایک ایلیمنٹ آف ویکنس آتا ہوتا ہے. یہ موقع ان کو ملا ہے, وہ جو ان کے کرٹکس ہیں کہ خان صاحب جب موقع آیا شیر کی طرح بہادر کی طرح نکلتے باہر, بلکہ ان کو بلاتے, جو پولیس والے وارنٹ لے کے آتے, چائے پلاتے زمان پارک میں, کوئی تھوڑے بسکٹ کھلاتے, اگر خان صاحب کو, ویسے تو کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں, جسٹ ان کیس ان کو بٹھاتے اور پھر اس کے بعد کہتے اس وارنٹ پہ سائن کرتے, ان کو کہتے میں 18 کو آ جاؤں گا جو میری پیشی ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے. وہ کہتے نہیں جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں. جناب ساتھ چلیں. سیاستدانوں کے لیے مطلب یہ جو ہے جیل جانا جو ہے پاکستان ہندوستان جیسے ملکوں میں, یہ کوئی اتنی بڑی مطلب یہاں کے لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے کہ ان کا لیڈر جیل سے ہو آیا ہے. یہاں تو اتنے بڑے بڑے مطلب مورل ایشوز رہے ہیں, فائنانشیل ایشوز رہے ہیں, کرپشنیں رہی ہیں, یہاں پہ کیسز ہوئے ہیں, جیلیں بھگتی ہیں لوگوں نے, پھر بھی وزیر اعظم بننے آپ کے سامنے ہیں. مطلب جو جیل گزار کے جن کو کرپشن پہ سزائیں ہوئیں وہ پھر بھی وزیر اعظم بنے, صدر بنے اس ملک کو. تو خان صاحب یہ تو کوئی ایسی مطلب چیز نہیں تھی. ان کے مخالفین کا جو دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل میں گئے, مریم بھی گئیں, گیلانی صاحب بھی گئے, زرداری صاحب بھی گئے, اس کو لمبی لسٹ ہے گئے ہیں. مطلب اس وقت جو اگر اس وقت نواز لیگ کی جو کیبنٹ ہے, شاہد کاکا نباسی بھی گئے, خواجہ آصف گئے, سعد رفیق گئے, احسن اقبال گئے, مفتاح اسماعیل صاحب, لانگ لسٹ ہے جو آپ اس میں پیش کی جا سکتی ہے. اور کسی نے اس طرح نہیں بنایا اپنے ورکرز کو کہ آپ آئیں اور ہمارا دفاع کریں. سو وہ چیز ان کے لیے ایک ویکنیس ہے, یا لوگوں کو لگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید جو کنسیکوینسز ہیں ان کی بریوری کے, براوڈو کے, اس کو فیس کرنے کے لیے وہ فلی طور پر تیار نہیں ہے. اور تیسری طرف جو ہے میرا خیال ہے اس وقت ون مین ورسز ریسٹ جو ہے, ٹھیک ہے امیج اچھا ہے, جیسے میں نے کہا سیل کرنے کے لیے ایک اچھا ایک میسیج ہے کہ خان صاحب ڈٹ گئے ہیں سب کے سامنے. لیکن اس سے جو ریاست ہے یا اس سے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ عدلیہ ہو, آرمی ہو, آپ پولیٹیکل ایلیٹ ہو, یا دیگر ایک کوئی طبقہ ہو, یا ایون انٹرنیشنل لیول پہ سمجھا جائے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید ایز اے اس کو ولن کے طور پر امارج کر رہے ہیں, جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں, کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ میں وہ اس وقت جائیں گے جب خود وزیر اعظم ہوں, وہ اس کے بعد وہ اسمبلی توڑ دیں گے, وہ قومی اسمبلی توڑوائیں گے, حکومت اپنی توڑیں گے, پنجاب اسمبلی توڑیں گے, پھر KP کو توڑیں گے, پھر اس کے بعد وہ توڑوانے کے بعد پھر کہیں گے نہیں جی میں نے قومی اسمبلی واپس جانا ہے, پھر کہیں گے نہیں آپ الیکشن کروائیں. تو ان کے ذہن میں جو آرمی چیف میری مرضی کا ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن میری مرضی. سو ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں مائی وے اور ہائی وے پہ بلیو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے جمہوریت اچھی ہے, بری ہے, کرپٹ ہے, جو بھی ہے, اس میں بیٹھ کر بات چیت, مطلب اسی میں کنگ شپ میں اور مطلب مونارکی میں کیا ڈفرینس ہے, یا جمہوریت میں آپ کو بہت سارے ان پلیزنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی. دیٹس واٹ دا ڈیموکریسی از. کنگ شپ میں آپ بادشاہ اپنے مخالفین کو قتل کراتے جائیں, ان کو پھانسیاں لگاتے جائیں, جو آپ کا دل چاہے وہ کرے. سو وہ چیزیں اس وقت خان صاحب کے اگینسٹ کی. دنیا سے تعلقات خراب ہوئے ان کے, چائنا سے ہوئے ان کے, اس کے بعد سعودی سے ہوئے, امریکن سے, EU سے, برٹن سے. پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر بیٹھے, پھر لوکل کو خلاف کر بیٹھے, پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشن جو لوکل انسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ خان صاحب کے. سو یہ ان کے ذہن میں تھا. سو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی بہت سارے کنسرنڈ ہوں گے کہ خان صاحب کے اس ہم چیز کو کیسے سیل کریں اب آگے جا کے. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ ان لوگوں میں سے رہا ہوں جو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کچھ نہیں ہونے والا اکتوبر تک. وہ نے یہ موقع یہ نہیں دینے چاہیے تھے کہ خدا نہ خواستہ لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ لاشیں چاہتے تھے, اس لیے وہ مطلب چاہ رہے تھے کہ ہو. پھر وہ بتایا جا رہا ہے سب سے بڑا ڈسٹربنگ چیز ہے کہ اسے KP سے یا گلگت سے وہ سنا پولیس آئی ہوئی تھی,
امین گنڈکپور صاحب کا کہا جاتا ہے انہوں نے کوئی اپنے کوئی گارڈز بھیجے تھے ان کے لیے، تو اس پہ بھی بہت ساری خبریں آ رہی تھیں کہ کے پی سے کوئی اگر یہ خطرے بھی پیدا ہو گئے تھے کہ شاید کے پی ورسز پنجاب کوئی مسئلہ نہ شروع ہو جائے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی آپ کا لاہور بیٹل گراؤنڈ نہ بنے، بڑی حد تک وہ بتایا بھی جا رہا ہے، نقصان بھی ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا گڈ نیوز از کہ الٹیمیٹلی وہ نہیں ہوا، کوئی ہیومن کوئی لائف کا کوئی لاس نہیں ہوا. سو خان صاحب ایک چیز میرا خیال ہے اب اس میں مزید اس پہ زیادہ آ جائے گی، ریاست جو ہے الیکشن سے وہ اس میں بھاگیں گے، حکومت بھاگ رہی ہے. ابھی وہ پنجاب یا الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم الیکشن کیسے کریں، سیکورٹی نہیں ہے، فوج نے کہہ دیا جی ہم آپ کو دینے کو تیار نہیں. سو خان صاحب کے ٹیسٹ ابھی شروع ہوئے ہیں، امتحان ان کے ابھی شروع ہوئے ہیں. ان کو الیکشن میرا نہیں خیال ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو الیکشن دیا جائے گا ان حالات میں کہ خان صاحب آئیں اور اس ملک کو چلائیں. سو انہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے ہلکا سا ڈس انگیج ہونا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے. اور اس سیاست میں یہ ون ڈے کوئی مطلب نہیں ہے، T20 نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے. اگر مہاتیر محمد 92 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن سکتے ہو، خان صاحب ماشاء اللہ ابھی بڑے اسٹرانگ ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے. نواز شریف صاحب 10 سال بعد آ کے وہ بن گئے تھے، آپ کو یاد وزیر اعظم بن گئے تھے. اچھا یہ یوسف گیلانی صاحب 5 سال جیل میں رہنے کے بعد وزیر اعظم بن گئے تھے. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں 11 سال وہ جیل بھگتانے کے بعد صدر بن گئے تھے. شہباز شریف اس 2 سال کے قریب تقریباً میرا 18 مہینے وہ جیل میں رہا. حمزہ رہے. یہاں تو یہ کلچر یہ تو سینے پہ آپ وہ لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہم نے کرپشن کی، جیل میں کے سزائیں بھگتے ہیں، پھر وزیر اعظم بن کے الحمدللہ بھی ساتھ کہتے ہیں. سو خان صاحب جتنی جلدی کر رہے ہیں نا، جو بھی ان کو کہہ رہے ہیں جلدی کریں اور ابھی کا ابھی یہ کیش کروا لیں اپنا ووٹ بینک، وہ میرا خیال ہے اس سے ان کو مدد ہو رہی ہے جن کے خلاف خان صاحب لڑ رہے ہیں. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہی والی بات، خان صاحب نے کرنی اپنی مرضی ہے. میرا یہ خیال ہے انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہیے. الیکشن اگر انہیں نہ ملے تو ان کے لیے مزید مسئلہ ہے لوگوں کو، انہیں تھوڑی سی ریکنسلیشن پالیسی پہ جانا چاہیے، کچھ بیٹھ کے کچھ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 ایشوز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ آربیٹریشن پہ، کسی کے آربیٹریشن پہ نہیں آ رہی، حکومت اب نہیں آ رہی، اسٹیبلشمنٹ نہیں آ رہی. پہلے وہ کہتے تھے بات کریں، یہ نہیں کرتے تھے، اب یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے. سو سب کو تو وہی ہے نا، سب کے ساتھ تو خان صاحب پنگا لے چکے ہیں. پبلک کے لیے تو بڑا اچھی پوسچر ہے کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب سب سے لڑ گئے، لیکن آپ بینگ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا، فورسز کو اپنے ورکر کو آمنے سامنے لے کر آنا، اس لیول پہ جا کے اپنے اوپر اس پہ کارروائی کروانا، عدالتوں سے لڑ جانا. پھر یہ میرا خیال ہے، باقی آپ کے جو ویوز ہیں، آپ کو سیاسی طور پر خان صاحب کو اب تک وہ لڑائی کے ذریعے اوپر آئے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس وقت وہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، انٹرنیشنل وہ اسٹیبلشمنٹس ہوں، مول ممالک ہوں، آپ لاکھ کہتے نہیں ہیں وہ ڈیم کیئر، بٹ یو ہیو ٹو کیئر. لوکل اسٹیبلشمنٹ ہر ایک خان صاحب کی لڑائی ہے. اب تھوڑی سی دوبارہ نئے سرے سے وہ 2017-18 والی پالیسی پہ جائیں اور نئے سرے سے نئے دوست بنانا شروع کریں. برابر وہی والی بات خان صاحب نے کرنی، اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے ان کا دل وہ کریں.